الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسلامی عقائد کورس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی صفات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقائد قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہ فرشتوں، آسمانی کتابوں، قرآن مجید، نبی علیہ والسلام کی ازواج مطہرات اور اہل بیت کے متعلق جو عقائد ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم تفصیلاً پڑھیں گے. سب سے پہلے تو عقائد کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے کہ عقائد کی دین میں کیا اہمیت ہے. جب تک کسی چیز کی اہمیت ہمارے ذہن میں اور دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے اندر اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا اور اس کو حاصل کرنے کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہوگا. میں نے جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ 30ویں پارے کی سورۃ العصر ہے. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان وہ خسارے میں ہیں. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں نے آنا ہے وہ سب کے سب خسارے میں ہیں. لیکن 4 لوگ ایسے ہیں، 4 کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو خسارے میں نہیں ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ آگے اللہ پاک انہی کو بیان فرماتے ہیں. اب یہاں یہ بات سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی. زمانے کی قسم اٹھانے کا اللہ رب العزت نے یہ بیان کر دیا کہ اے لوگو، تم آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے دور تک کے لوگوں کو دیکھ لو. جتنا زمانہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ کامیاب ہوئے ہیں تو وہ یہی 4 صفات والے لوگ ہیں. وہ کون سی صفات ہیں؟ نمبر 1، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق کر لیا، توحید کو مانتے رہے، اپنے انبیاء پر ایمان لاتے رہے اور کتابوں کے اوپر ایمان لاتے رہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہو. نمبر 2، وعاملوا الصالحات، وہ نیک اعمال کرتے رہے. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح وہ ہے جس میں 3 باتیں پائی جائیں. نمبر 1، وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. نمبر 2، وہ سنت کے مطابق ہو. اور نمبر 3، حالت ایمان میں ہو. حالت ایمان میں سنت کے مطابق عمل ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کو عمل صالح کہتے ہیں. تو نمبر 1، اس نے اپنا عقیدہ بھی درست رکھا ہو. نمبر 2، اعمال صالح کرتا رہا ہو. نمبر 3، وتواصوا بالحق، کہ یہ جو نیک عمل اور جس عقیدے کے اوپر ہے اس کی دوسروں کو دعوت بھی دیتا رہا ہو. یہ نہیں کہ ایک اچھی بات اپنے اندر تو آ گئی اب اس کو دوسروں تک نہیں پھیلا رہا، ایک اچھا عقیدہ اپنے اندر تو آ گیا وہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو نہیں بتا رہا. ایسی بات نہیں. وہ آدمی جو کامیاب ہوگا اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ان عقائد اور اعمال صالحہ کی دوسروں کو دعوت بھی دیتا ہو. اور نمبر 4، وتواصوا بالصبر، اس نیک دعوت میں
اور اس عقیدے کو پھیلانے میں اور اس اعمال کو پھیلانے میں، گھر والوں کی تربیت کرنے میں، اپنے دوستوں کی تربیت کرنے میں اس کے اوپر مشکلات آئیں گی، گھر والوں کے تانے ہوں گے، دوستوں کی باتیں ہوں گی، معاشرے کی باتیں ہوں گی، خاندان والوں کی باتیں ہوں گی کہ یہ کس کام میں پڑ گئے ہو، یہ کون سا دین سیکھ رہے ہو، مولویوں کے پیچھے لگ گئے ہو۔ تو وہ ان باتوں کو سننے کے باوجود وتواصوا بالصبر، صبر کرتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا اور اس میدان میں ڈٹ گیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان 4 صفات والوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو اصل انسان کی زندگی کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے عقائد اور ایک ہے اعمال۔ اخلاقیات بھی ہیں لیکن عقائد اور اعمال اصل ہیں، اخلاق انسان کے اعمال میں ہی داخل ہیں۔ آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے، انسان کی زندگی کے اندر عقیدے کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں دل کی مثال ہے، اور اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے اعضاء و جوارح، ہاتھ پاؤں کی مثال ہے۔ انسان کا دل نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، انسان کے ہاتھ یا پاؤں نہ ہوں تو انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح دین کے اندر عقائد اور اعمال ہیں، عقائد نہیں ہوں گے تو آپ کا دین سارے کا سارا ضائع ہے، اعمال نہ بھی ہوئے، عقیدہ ٹھیک ہوا تو آپ کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن اصل بنیاد عقیدہ ہے۔ اگر جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کو جنت مل سکتی ہے، اگر جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو جنت نہیں مل سکے گی۔ دیکھیے، عقیدے کی مثال عدد کی سی ہے اور عمل کی مثال صفر کی ہے۔ آپ صفر کے آگے 2 صفر لگائیں، 10 صفر لگائیں، 20 صفر لگائیں، اس کی کوئی ویلیو اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر 1 ہو اور اس کے نہ آگے صفر ہو اور نہ ہی پیچھے صفر ہو تو اس 1 کی بھی قیمت ہے۔ عقیدے کی مثال اسی عدد کی ہے۔ اب عقیدہ اگر آپ کا صحیح ہو گیا، اب آپ جتنے اعمال کرتے جائیں گے اس عقیدے کا بھی ثواب ہے اور ان اعمال کا بھی ثواب ہے۔ 1 کے آگے آپ صفر لگاتے جائیں گے تو اس 1 کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ 1 کے آگے 1 صفر لگائیں گے 10، 2 صفر لگائیں گے 100، جتنے صفر لگاتے جائیں گے اتنی قیمت بڑھتی جائے گی۔ لیکن 1 کے پیچھے صفر لگانا شروع کر دیں تو اس صفر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح عقائد کی اہمیت ہے کہ عقائد کے اوپر انسان کی نجات کا مدار ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ عقائد کورس رکھا ہے۔ مدارس کے طلباء بھی اس میں شامل ہیں، یونیورسٹیز کے طلباء بھی شامل ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، باہر کے طبقہ بھی شامل ہے۔ تو اس کے اندر ہم کھل کر تفصیل کے ساتھ تمام عقائد کو بیان کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یونیورسٹیز اور کالج کے اندر ایتھیسٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، دہریے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، دین کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی محنت نہ کی تو ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے، کیونکہ باطل تو اپنی محنت کر رہا ہے، کفر اور شیطان تو اپنی محنت کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں اہل حق کو بھی چاہیے کہ وہ محنت کریں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ آگے دین اور عقائد کو سیکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پورے شرح و بسط کے ساتھ اللہ رب العزت سے توفیق اور مدد مانگ کے شروع کرتے ہیں۔